آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، عنوان ہے مہنگی شادیوں کی وجہ سے ہونے والے معاشی نقصانات۔ ہم اس کے اوپر غور کریں گے ساتھیوں، اس لیے کہ دین اسلام کا فلسفہ اگر آپ دیکھ لیے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اسلام میں کوئی خرچہ نہیں ہے شادی کے نام پر، بالخصوص لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا بھی خرچ اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 شادیاں آپ دیکھ لیجئے، آپ کے 4 صاحبزادیوں کی شادیاں آپ دیکھ لیجئے، دیگر تمام اصحاب کی شادیاں آپ دیکھ لیجئے، کسی کی بھی شادی میں لڑکی کے باپ کو بحیثیت لڑکی سنگل 1 روپی کا بھی خرچ کرنا پڑے، دور دور تک کوئی مثال نہیں ملتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے، اس وقت ہماری شادیوں کا معاملہ کیا ہے؟ اس میں اگر آپ پورا تلنگانہ یا آندھرا کا بھی اگر دورہ کریں گے تو حیدرآباد کتنا بدنام ہے شادیوں کو لے کر، بلکہ لوگ تو بعض وقت یہ بھی مثال لے لیتے کہ شرک کے لیے جیسا ایک وقت مشرکین مکہ مشہور تھے کہ وہاں سے پورا شرک پھیلا بھائی، اسی طرح لوگ کسی بھی شہر ہم چلے جاتے، کسی بھی اسٹیٹ چلے جاتے، ایک ہی جملہ، آپ کے حیدرآباد سے آیا صاحب یہ سب چیز، ذرا نظام آباد چلے جاؤ، ذرا محبوب نگر چلے جاؤ، آپ کے حیدرآباد کے اطراف کے جتنے ڈسٹرکٹس کو آپ چلے جاؤ تو لوگ صرف حیدرآباد کو بدنام کر رہے ہیں، لوگ صرف حیدرآباد کا نام لے کر بولتے کہ حیدرآباد سے آئے صاحب یہ سب لعنتیں ہمارے پاس نہیں تھے، ابھی ابھی شروع ہو رہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دین اسلام کی تعلیمات میں تو دور دور تک لڑکی کے باپ کو سنگل 1 روپی کا خرچہ کروانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود ریالٹی لائف میں آپ کیا دیکھ رہے کہ یہ حیدرآباد کی جو شادیاں ہیں، آج ہر سماجی ایکٹیوسٹ، ہر سوشل ایکٹیوسٹ بھی آواز اٹھا رہا ہے ہماری شادیوں کے اوپر۔ ساتھ ہی ہم غور کریں گے ان شادیوں کی وجہ سے اکنومیکلی، فائنانشیلی، معاشی طور پر کتنا لاسز مسلمان برداشت کر رہا ہے، ذرا اس پہ آپ غور کیجئے۔ اس وجہ سے غور کرنا ہے ساتھیوں، آپ دیکھ لیجئے آپ کے پورے سماج میں، آپ کے پورے خاندان میں، آپ کے ہول معاشرے میں لاکھوں میں خرچ کرنے والے، کروڑوں میں خرچہ کرنے والے کتنے پرسنٹ ہیں جو واقعی خوشی سے خرچہ کرتے، جن کے اکاؤنٹس میں لاکھوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے؟ اگر وہ آج اپنی بچی کی شادی میں 10-15 لاکھ روپے کا خرچہ کر دیے تو ان کو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا، اتنا پیسہ ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں ایسے؟ آپ دیکھ لیجئے مشکل سے ہارڈلی 5 to 10% آپ کو ملیں گے جن کو 10 لاکھ روپے بھی خرچہ کرنا پڑے، 20 لاکھ روپے بھی خرچہ کرنا پڑے تو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے ان کے اوپر۔ ہائی کتنے؟ صرف 10% مشکل سے آپ کو ملیں گے جن کو آپ فالو کر رہے۔ وہ 10% لوگ اسی لیے کر رہے ہیں خرچہ اپنی بچیوں کی شادیوں میں یا اپنے بچوں کے ولیموں میں چونکہ ان کو ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا۔ کس چیز کا فتویٰ؟ بھائی اگر خوشی سے ہے تو جائز ہے، اگر آپ خوشی سے کر رہے ہیں تو بالکل جائز ہے، آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ آپ بچی کے باپ سے لینا بھی ہے، اگر وہ خوشی سے دے رہے ہیں تو آپ لے سکتے، آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ بچی کا باپ ہے، اگر وہ خوشی سے خرچہ کر رہا ہے تو پھر بالکل جائز ہے۔ اب یہ فتویٰ مل گیا، ہوا کیا؟ مالداروں کو تو سہولت ہو گئی، لاکھوں میں خرچہ کر رہے یقیناً۔ اب پرابلم ہوا مڈل کلاس اور پور کلاس لوگوں کا۔ آپ دیکھ لیجئے نتیجہ کیا ہے انہی شادیوں کی وجہ سے۔ یہ جس علاقے میں ہم ہیں، کنگ کوٹی یا رام کوٹ، اس کے اطراف میں یہ جتنے علاقے ہیں، گجرات گلی کا نام لے لیجئے یا ابیٹس کا مارکیٹ لے لیجئے، یہ جتنے علاقے آپ چلے جائیے، جتنے بھی بڑے بڑے مالز آپ کو نظر آئیں گے، جتنے بھی بڑے بڑے دکانیں نظر آئیں گے، سارے کے سارے کس کے ہیں؟ تقریباً غیروں کے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ۔ لیکن اس کے سامنے چھوٹا سا ایک ٹیبل ڈالے کے ریپیئر کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے۔ تو عرض یہی کر رہا ہوں، آج جتنے لوور پروفیشنز ہیں سارے کے سارے آپ کو مسلمانوں کے ملیں گے۔ حرام کمائی نہیں ہے، بالکل حلال کمائی ہے، لیکن یہ نوبت کیوں آئی لوگوں کو؟ اس میں جتنے آپ کو ملیں گے آج میجورٹی آپ کو نوجوان نظر آئیں گے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ اب ذرا سوال آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلا معاشی نقصان اگر کسی کا ہوا تو یہ نوجوانوں کا نقصان ہوا۔ آپ گھروں میں دیکھ لیجئے، کئی نوجوان لڑکے ہیں گریجویشن مکمل کر چکے ہیں، پوسٹ گریجویشن مکمل کر چکے ہیں، 25 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، کئی لوگوں کے پاس اچھی صلاحیتیں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ بزنس کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بزنس کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ انویسٹمنٹ چاہیے، کیپٹل چاہیے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، ایک لڑکا ہے جا کر اپنے باپ سے کہے
کہ ابو مجھے ایک 5 یا 10 لاکھ روپے دیجیے، کاروبار کروں گا، بزنس کروں گا، اور مزید 4 لوگوں کی روزگاری پیدا کروں گا. اگر میں کوئی کاروبار لگایا تو 4 لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکوں گا میں. ذرا ایک 5-10 لاکھ روپے دے دیجیے، کوئی نہ کوئی کاروبار لگا لوں گا. اسی وقت ان کی بہن کا رشتہ آتا ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، وہ باپ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کس کے اوپر خرچہ کرے گا؟ بچی کے اوپر خرچہ کرے گا یا بچے کو کاروبار کے لیے پیسہ دے گا؟ بچی کے اوپر خرچہ کرے گا. اب یہ بچہ کہاں چلے جائے، یہ لڑکا کہاں چلے جائے؟ اب یہ لڑکا کیا کرے گا؟ یا تو آٹو چلا لے گا، یا تو کسی کپڑوں کی دکان میں کام کر لے گا، یا کوئی چھوٹا ٹیبل ڈال لے کر کچھ نہ کچھ ریپیئرنگ کے کام شروع کر دے گا. اگر کچھ بھی نہیں ملا، دبئی، سعودی، قطر جا کر وہاں غلام گیری کرے گا. آپ یہ مت سمجھو جتنے بھی لوگ سعودی چلے جا رہے وہاں ریبن کے گلاس لے کے کار کے سامنے فوٹو اتر رہے تو وہ اوقات ہے ان کی، دور دور تک بھی نہیں ہے. وہ صبح کے صبح جا رہے ہیں تو لیبر ویزا کے اوپر جا رہے ہیں. آپ کسی تجربے کار سے پوچھ لیجئے، پروفیشنل ویزا اور لیبر ویزا میں دنیا آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیبر ویزا پہ کوئی جا رہا ہے تو سیدھا سیدھا غلام گیری کرنے کے لیے چلے جا رہا ہے. وہ یہ جتنے لوگ آج جا رہے، سعودی جا رہا ہوں، کویت جا رہا ہوں، دبئی جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہے بھائی؟ وہاں جا کر غلام گیری کر رہا ہے. نوبت کیوں آئی صاحب؟ اگر وہ 5 لاکھ 10 لاکھ لڑکے کو دیتے تو وہ عزت کی روزی کماتا تھا، مزید 4 لوگوں کو ایمپلائمنٹ دیتا تھا. لیکن باپ نے کیا کیا؟ باپ نے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپئے بچے کو کاروبار میں لگانے کے بجائے بچی کی شادی میں خرچہ کر دیا. اتنا خرچہ نہیں کرے صاحب. وہ 5-10 لاکھ روپئے میں اور 5 لاکھ روپئے سود کا قرضہ لے کر آتے ہیں. نہیں دیکھ رہے آپ؟ سود کا قرضہ لے کر آتے ہیں اور 10 لاکھ کی شادی کر دیتے. بیٹے کو انویسٹمنٹ کے لیے 5 لاکھ تو نہیں دیے، کیا دیے بدلے میں؟ 5 لاکھ سود کا قرضہ دیے بیٹے کو. آج کتنے لوگ آپ کو ابراڈ میں نہیں ملتے ایسے؟ صاحب گئے تھے پہلی بار جب باہر گلف کنٹری گئے پہلی بار تو بڑی بہن کی شادی کرنے کے لیے گئے، اور آج کو 15 سال گزر گئے، آج بھی وہیں اٹکے ہوئے ہیں. کیوں؟ مزید 4 بہنیں ہیں نا، اب 4 بہنوں کی شادیاں کرنا ہے. اب وہ ختم ہوتا نہیں، اب صاحب خود کی شادی کرتے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندے کو جب دھکا لگ گیا کہ ان کے بہن بھائیوں نے جب ان کو لوٹا، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ جب وہ خود شادی کرے تو پھر وہ کیا کرے؟ ہونے والے سالوں کو ان کو نہیں لوٹنا چاہیے نا، چونکہ ان کے بہن بھائی جیسا ان کو لوٹے، انہوں کیا کرنا تھا؟ انہوں کم از کم آنے والے سالوں کو مہلت دینا چاہیے تھا، ہونے والے سسرے کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے تھا. اب انہوں کیا کرتے؟ بہن بھائیوں کا غصہ کس کے اوپر نکالتے؟ آنے والے سالوں کے اوپر نکالتے. اب انہوں بھی لاکھوں میں شادی کرتے. اب پھر ولیمے کے خرچ ادا کرنے کے لیے شادی ہو کے 2-3 مہینے نہیں ہوتے، پھر چلے جاؤ ابراڈ. اب پھر وہاں جا کے غلام گیری کر لیتے بیٹھتے. پھر 2-3 سال نہیں نکلتے، لڑکی پیدا ہو جاتی، اب بیوی خاموش بیٹھتی. 15 سال بہنوں کے خرچے ادا کر لیتے بیٹھے، اب بچی پیدا ہوئی، کچھ تو جمع کرنا پڑتا. اب پھر چلے گئے صاحب تو 40-50 سال ادھر کی ہو گئے. آپ کو کتنے نہیں ملتے؟ آپ کو 10 گھر میں کوئی نہ کوئی گھر آپ کو مل ہی جاتا ہے اس قسم کا. تو پہلا معاشی نقصان دیکھ لیجئے، یہ نوجوانوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ لوگوں کو اگر تھوڑا سا مال ملتا، 5-10 لاکھ روپے سٹارٹ اپ کے لیے پیسے مل جاتے، اچھی سے اچھی صلاحیتیں کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، لیکن پیسہ پورا شادیوں میں چلا گیا. دوسرا دیکھ لیجئے آپ، آج ہر آدمی لڑکیوں کو بدنام کر رہا ہے. دیکھتے نا آپ، لڑکی پیدا ہوئی تو اب لوگوں کے ذہنوں کے اوپر خوشی ختم ہو جاتی. وجہ یہ نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، وجہ یہ ہے کہ اب خرچہ کرنا پڑے گا. جبکہ ریالٹی میں اگر آپ دیکھیں گے تو لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں کام آتی ہیں. دماغ تو یہی بولتا ہے کہ لڑکے کام آتے. لڑکا کل کو کام آ جاتا، یا تو لڑکا کل کو پالتا، لڑکا کچھ گھر کی ذمہ داریاں لے لیتا. لیکن حقیقت میں وہ جن کو لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، ذرا جا کر ان سے پوچھو تجربہ، تو وہ بولتے نہیں یار، لڑکی جتنی ہمدرد ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو لے کر، لڑکے نہیں ہوتے اتنے ہمدرد. اگر پتہ چلے کہ آج رات ماں حمام میں گر گئی، آج رات باپ حمام میں گر گیا، بازو گلی میں ہی بیٹا بھی ہے، 10-15 کلومیٹر دور پہ بیٹی بھی ہے، رات میں باپ نیچے گر گیا، صبح ہونے تک بیٹا بھی نہیں آتا، لیکن آدھی رات میں بیچاری بیٹی بھاگ کے آ جاتی. کتنے گھروں میں نہیں دیکھ رہے آپ؟ اب وہ بیٹی جو ہمیشہ ہمدرد ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے متعلق، لیکن آپ دیکھتے بھی ہیں کہ یہی ماں باپ انہی بیٹیوں کو بدنام بھی کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی، اب کچھ تو جمع کرنا پڑتا، بیٹی پیدا ہوئی کچھ تو خرچہ کرنا پڑتا. یہی تو وجہ ہے کہ اگر کسی کو 3-3 4-4 بیٹیاں ہو جائے تو لوگ ترس بھی کھاتے. اور بھائی کتنے بچے؟ یار میرے کو 3 بیٹیاں، ایک بیٹا. واہ 3 بیٹیاں، بہت خرچہ کرنا پڑتا. کتنی جگہ نہیں سن رہے الفاظ. تو پتہ ذہن یہ بن رہا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو اب خرچہ کرنا پڑتا، لڑکی پیدا ہوئی
تو اب کچھ سیونگز کرنا پڑتا. لڑکی پیدا ہوئی تو اب ذرا تھوڑا مال پیچھے ڈالنا پڑتا. سوال ایک ہی ہے. کئی لوگوں کو آج آپ دیکھتے بھی ہے, ذرا کسی بھی گھر سے ذمہ دار سے آپ پوچھ لیجئے, آج ہر ایک آدمی کا رونا کیا ہے معلوم؟ فلانے جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا, بڑی آپا کی شادی میں بک گیا, آج ہوتا تو 1 کروڑ کا ہوتا تھا. سنے یہ جملہ کہیں؟ کتنے جگہ نہیں سنتے. فلانے جگہ ہمارے 4 پلاٹاں تھے, دوسری بہن کی شادی میں بیچ دیے. گھر کے سامنے بڑی گاڑی بھی تھی, چھوٹی بہن کی شادی میں بیچ دیے. یہ جملہ کتنے جگہ نہیں سنے آپ؟ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ ایک نان مسلم کو یہ میسج دے رہے, ایک غیر مسلمان کو, کہ بھائی دین اسلام کی تعلیمات بہت بہتر ہے, عمدہ ہے. اسلام دا ریلیجن آف پیس, پیس کا مذہب ہے, سلامتی کا مذہب ہے ہمارا اسلام. لیکن یار شادیوں کا جو سسٹم ہمارے اسلام میں ہے نا, یہ جائیداد, پراپرٹیز, پلاٹس بیچنے پڑتے ہیں. آپ یہی تو ثبوت دے رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے آپ ایک غیر مسلمان کو صحیح دین کا تصور بتا سکتے تھے نکاح کے ذریعے سے. آپ کے بازو میں رہنے والا ایک غیر غور کر رہا ہے کہ یار ان کو 4 بیٹیاں ہیں, میں نے دیکھتے دیکھتے پہلی بیٹی کی شادی کر دی, انہوں نے دوسری کی کر دی, تیسری کی کر دی, چوتھی کی بھی کر دی ہے, لیکن سنگل 1 روپی کا خرچہ ان کو کرنا نہیں پڑا ہے. سنگل 1 روپی کے قرضے ان کو لانے نہیں پڑے ہیں, کوئی پراپرٹیز ان کو بیچنا نہیں پڑا ہے. یار ان کا دھرم کتنا اچھا ہے, ان کا دین کتنا اچھا ہے, کاش میں اس دھرم میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا. کیوں؟ آج مسلمان سے زیادہ غیر مسلمان سفر کر رہے ہیں. پھر بھی مسلمانوں کے لیے دین اسلام کی تعلیمات تو ہے کہ جائز نہیں ہے یہ سب چیزیں کرنے. ان کے پاس وہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے نا, ان کے پاس تو لازماً دینا ہی دینا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. چونکہ ان کے بھگوانوں نے دیا ہے, ان کی کتابوں نے ان چیزوں کو واضح کر دیا کہ دینا ہی دینا ہے. اب وہ بیچارہ سر پکڑا ہوا ہے. اب اگر وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ گھر کے بازو میں رہنے والے صاحب کتنا اچھا ہے ان کا دین, لڑکی کی شادی میں سنگل 1 روپی کا خرچہ کرنا ان کو نہیں پڑا, تو وہ آپ کے دین سے آمدہ ہو جاتا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے آج یہی غیر مسلمان آپ کی شادیوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں. اور کن چیزوں کو دیکھ کر ڈرتے ہو؟ یہی کھانوں کو دیکھ کر. کتنے غیر مسلمانوں نے نہیں کہا بھائی آپ لوگ جتنا کھلاتے نا ہم نہیں کھلا سکتے اتنا. پتا چل رہا ہے آپ کو؟ یہ معاملہ بنا دیا ہے ہم لوگوں نے, جبکہ دین اسلام میں دور دور تک کوئی تعلیمات نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسے مثالیں, کوئی ایسے واقعات آپ کو ملتی ہے جن کے نتیجے میں بدنام آپ نے لڑکیوں کو کیا ہے. سنتے نا کہ لڑکی پیدا ہوئی تو اب خرچہ کرنا ہی کرنا ہے, لڑکی پیدا ہوئی تو پھر مرد سے زیادہ عورت ہوشیار ہو جاتی. اب وہ عورت چاہے کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو, وہ عورت چاہے کتنے ہی پابند کیوں نہ ہو, وہ عورت چاہے کتنے ہی اجتماع سننے والی کیوں نہ ہو, داعیہ کیوں نہ ہو, عالمہ کیوں نہ ہو, لیکن ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بچی کی شادی میں کرنا پڑتا ہے. کیسا بھی بچی کی شادی میں بغیر خرچہ کرے کہ بچی نہیں اٹھتی, بچی کی شادی میں لازماً کرنا ہی پڑتا. آج تو معاملہ یہ ہو چکا ہے, اگر کوئی لڑکا دیندار ہے, اگر کوئی لڑکا کہہ دے کہ بھائی مجھے شادی میں کچھ بھی خرچہ کروانا نہیں ہے, مجھے سنت پر شادی کرنا ہے, مسجد میں نکاح کروں گا, وہیں سے لڑکی کو ودا کروں گا, لڑکے والے اگر راضی ہو بھی جائے, لڑکی والے راضی نہیں ہو رہے نا. لڑکی والوں کے نخرے دیکھ لو, آج لڑکی والوں کی نزاکتیں دیکھ لو. ایک دور ایسا تھا کہ لڑکوں کو سنانا پڑتا تھا. عورتیں بھی کہتی تھی کہ بھائی ہم کو کیوں سنا رہے, لڑکوں کو سناؤ نا, یہ وصول کرنے والے لڑکے ہیں, ڈیمانڈ کرنے والے لڑکے ہیں, ہم کو کیوں سنا رہے, ہم تو مظلوم ہیں. آج صاحب معاملہ کیا ہے, لڑکوں کو تیار کر بھی دیے تو گھر میں محترمہ نہیں مان رہے, شوہر بھی پریشان ہے, سر پکڑے ہوئے ہیں, بیٹا بھی پریشان ہے, امی نہیں مان رہے, مول صاحب کیا کروں, امی ہرگز نہیں مان رہے. تو یہ معاملہ کہ عورت راضی نہیں ہوتی سنت پر شادی کرنے کے لیے, جبکہ عورت عقل سے سوچنا نہیں چاہ رہی کہ وہ جو لڑکیوں کو بدنام کر رہی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو خرچہ کرنا ہی کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ لڑکی کے نام پر جو 10 لاکھ روپے آپ نے خرچہ کیا اس میں سے سنگل 1 لاکھ لڑکی کو پہنچا؟ بات بہت غور کرنے والی ہے. آج آپ نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے, شادی میں آپ نے کسی بھی وجہ سے, چاہے سماج کیا کہے گا, رشتہ دار کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یا گھر والی نہیں مانتی, ان وجوہات کو لے کر آپ نے 10 لاکھ روپے اپنی بچی کی شادی میں خرچہ کر دیے. پھر شادی کے بعد اگر کوئی رشتہ دار آ کر بھائی ذرا 1 لاکھ روپے ادھار مل سکتے کیا, پڑوسی میں بچی کی شادی کرانا ہے اور وہ بھول گئے کیا آپ, ارے ہاں صحیح ہے, پھر واپس چلے آتی ہیں بھی. تو پتہ کیا چلا کہ لڑکی کی شادی ہوئی تو گویا کہ بہت بڑا سونامی آ گیا آپ کے گھر پہ, بہت بڑی قحط سالی آ گئی آپ کے گھر پہ, اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. جبکہ سوال کیا ہے, جس لڑکی کو بدنام کیا گیا تھا
کہ اس لڑکی کی خاطر 10 لاکھ روپے خرچہ کرنا پڑا، تو کیا اس لڑکی کے ہاتھ پر نیٹ 1 لاکھ روپے پہنچے؟ کیا دور دور تک 1 لاکھ نہیں، 1000 بھی نہیں پہنچا. لڑکی کو تو آپ نے بدنام کیا، لیکن پیسہ نہیں گیا آپ کی لڑکی کو. کیوں؟ وہ پیسہ گیا شادی خانے والے کو، وہ پیسہ گیا باسمتی چاول والے کو، وہ پیسہ گیا گوشت کے بیپاری کو، وہ پیسہ گیا کیٹرنگ کرنے والے کو، وہ پیسہ گیا سپلائرز کو، وہ پیسہ گیا سٹیج ڈیکوریشن والے کو، وہ پیسہ گیا کلاتھ مرچنٹ کو، وہ پیسہ گیا جویلری مرچنٹ کو. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ وہ پیسہ گیا بیوٹی پارلر والے کو، وہ پیسہ گیا سٹیج ڈیکوریشن والے کو. سوال یہ ہے، جس بچی کو آپ نے بدنام کیا اس بچی کو تو سنگل 1 روپیہ بھی نہیں پہنچا، وہ پیسہ پورے کا پورا گیا ان کاروباریوں کو. لڑکی کے ہاتھ پہ نیٹ 1 لاکھ نہیں پہنچا. لڑکی کو بدنام کیا، لڑکی کے نام پر یہ 10 کاروباریوں کو آپ نے بزنس دیا. نتیجے میں آپ کا بیٹا بھی روڈ پر آ گیا، آپ کی بیٹی بھی روڈ پر آ گئی. کیوں؟ ایمانداری سے غور کرو. بچی کی شادی میں آج 10 لاکھ روپے آپ نے خرچہ کر دیا. اب کل آپ کے انتقال کے بعد اگر لڑکی آ کر پوچھے کہ بھائی ابو کے وراثت میں میرا حصہ دیجیے، کیا بھائی وراثت دے گا؟ دے گا وراثت؟ نہیں دے گا. بھائی کیا بولے گا؟ جو کچھ خرچہ کرنا تھا تیری شادی میں کر دیے، جا. سن رہے نہیں سن رہے؟ ایمانداری سے غور کرو. جو کچھ خرچہ کرنا تھا شادی میں کر دیے. کیا شادی کے وقت باپ کی پراپرٹی کا پیسہ پہنچا بچی کو شادی میں؟ ارے نہیں پہنچا نا. پیسہ تو پورا ان کو چلا گیا، بچی کو کیا ملا؟ اب بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارا حصہ تو خرچہ ہو گیا، اب تم کو نہیں دیں گے. تو شادی کے نام پر بدنام ہوئی، سنگل 1 روپیہ نہیں ملا، اور وراثت سے بھی بہنوں کو بے دخل کر دیا گیا. نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ عقل مندی تو یہ ہے، ایمانداری تو یہ ہے کہ بچیوں کی شادیوں میں لاکھوں میں ایسے خرچہ کروا دینے کی بجائے شادیاں مسجدوں میں کرتے، سادگی کے ساتھ نکاح کرتے، بغیر کسی کھانوں کے، بغیر کسی لوگوں کے، بغیر کسی تماشاؤں کے شادیاں کرتے. وہ پیسہ کاروبار ڈال کر دو اپنے بیٹوں کو. وہ پیسہ ضرورت پڑی، اگر اللہ نے اتنا دیا ہے آپ کو واقعی، تو اپنی بچی کے نام پر کوئی کاروبار کرو. دور دور تک خیال تک بھی نہیں آتا. خرچہ کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نے اتنا خرچہ کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ لڑکی کے نام پر تو پیسہ خرچہ ہوا، لیکن لڑکی کو سنگل 1 روپی نہیں ملا. اوپر سے لڑکی وراثت سے بے دخل کر دی گئی ہے. نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تیسرا بگیسٹ نقصان دیکھ لیجئے آپ. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گواہی دیں گے آپ کو، لیکن یہ جتنے ینگسٹرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 30+ 40+ کے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے کہ آپ کا عالم ان بزرگوں کی طرح نہ ہو تو آج آپ کو میری باتوں کو توجہ دینا ہے. اس لیے آپ کسی بھی بزرگوں کو جا کر دیکھ لیجئے. بزرگوں کا حال کیا ہے بھائی؟ پوری زندگی ایز اے کنگ زندگی گزارتے ہوں، بادشاہ کی طرح زندگی گزارتے، خود کماتے تو خرچ کرنے کا اختیار خود رکھتے، کنگ کی طرح کی زندگی ہوتی ہے. لیکن ذرا بڑھاپا آ جائے تو ان کی نوبت کیا ہے؟ بیٹے کو بھیک مانگنا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ میڈیسن کے لیے بیٹے کو بھیک مانگنا پڑتا ہے، اپنی ضروریات کی خاطر بیٹے سے 1000-2000 بھیک مانگنا پڑتا ہے. کئی تو گھر ایسے ہیں بیوی اجازت نہیں دیتی تو صاحب چھپا کر لا کر دے دیتے ہیں. کتنے گھروں میں نہیں دیکھتے؟ چھپا کر لا کر دے دیتے. کئی مکانوں میں تو حالت یہ ہے کہ صاحب اپنے باپ کا خرچہ دیتے نہیں. کتنے جگہ جا کر کمیٹیوں میں جا کر گزارش نہیں کر لیے، ذرا بیٹے کو سمجھاؤ کچھ تو بھی پیسے دینے کے لیے. کئی گھروں کا حال تو یہ ہے گورنمنٹ کے دینے والے سینئر سٹیزن کے اوپر ان کی زندگی گزرتی ہے. ذرا حیدرآباد سے ہٹ کر ذرا کسی بھی دیہات میں چلے جاؤ، ذرا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جاؤ، کسی بزرگ کو پکڑ کر پوچھو ان کے گھر کے حالات دیکھ کر کیا حال ہے. گورنمنٹ کے ذریعے سے ملنے والے سینئر سٹیزن کے اوپر ان کا پنشن کا گزارا ہوتا ہے. جو گورنمنٹ پنشن دیتی ہے نا اس پر ان کا گزارا ہوتا ہے. آپ کبھی ان سے پوچھ لینا یہ نوبت کیوں آئی؟ کیا پیسہ نہیں کمائے تھے زندگی میں؟ 40-50 سال تو کمائے ہوں گے نا یار، تو کیا کیا پیسہ آپ نے؟ کیا جواب دیتے ہو نا؟ بچیوں کی شادیاں نہیں کرا میں. یہ پرابلم ہے. کسی بھی آدمی سے پوچھ لو کہ حالت کیوں آئی ہے اس طرح 50 سال کے ہونے کے بعد بچیوں کی شادیاں نہیں کی میں. اور بولتے وقت دیکھ لینا کتنا شان سے بولتے، اس عمر میں بھی، اس وقت بھی 4 بچیوں کی شادیاں کیا. چوتھی بچی کے ٹائم پہ یارو خرچے بہت بڑھ گئے تھے، لوگوں کے تعلقات بھی بڑھ گئے، تو 1000 لوگوں کو جمع کیا تھا. تو پتہ کیا چلا؟ پرابلم یہ شادیاں تھی. اگر صاحب 4 کے 4 بچیوں کی شادییں 2 کے 2 بچوں کے ولی میں مکمل سنت کے اوپر کرتے، مختصر سے مختصر میں کر دیتے، ان پیسوں کو کہیں سیو کر کے رکھتے یا کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے یا کسی پلاٹ یا فلاٹس میں انویسٹمنٹ کرتے،
تو بڑھاپے میں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آج کسی بھی بوڑھے کو جا کر پوچھو موت کی فریاد کر رہا ہے, نہیں دیکھ رہے آپ؟ کسی بھی بوڑھے سے ملو آپ جا کر, مرنے کی خواہش کرتا ہے, موت آتی کتنا اچھا ہوتا. چونکہ وہ جانتا کہ سوسائڈ حرام ہے اس لیے سوسائڈ نہیں کر رہا ہے, لیکن خواہش کیا کر رہا ہے, موت آتی کتنا اچھا ہوتا. ریزن کیا ہے, ہول لائف کنگ کی طرح زندگی گزار کر اب بڑھاپے میں مانگنے کی جو نوبت آ گئی نا, انتظار کرنا جو پڑ رہا ہے, بیٹا دیا تو خرچے نکل جائیں گے ورنہ نہیں نکلیں گے. جا کر لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے, یا مسجد کمیٹی والے اگر راشن دے دے, یا باہر کوئی بھی راشن بانٹنے والا ہے, تو آپ کو پتا ہے لائنوں میں آج مسلم زیادہ ہے نان مسلم سے بھی. نہیں دیکھ رہے آپ؟ یہ جتنے لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر راشن لے رہے نا, ذرا ان کی گھر کی شادی دیکھو, پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں مستحق ہے. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ان شادیوں نے کیا ہمارے بزرگوں کو روڈ پر نہیں لائے؟ لیکن سوچنا کوئی بھی نہیں چاہ رہا بھائی. اگر وہ شادی سنت پر کرتا, سادگی کے ساتھ کرتا, تو اسے اس طرح بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. دوسرا اہم سوال, وہ بزرگ کیوں کرے؟ اسی لیے کرے, ان کو پتا تھا جائز نہیں ہے, اس وجہ سے کی انہوں نے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے. انہی بزرگوں سے سوال ہے جن خاندانوں کی پرواہ کر کے, جن لوگوں کی پرواہ کر کے پوری 30-40 سال کی کمائی کو آپ نے شادیوں میں اڑا دیا, بڑھاپے میں آ کر بھیک مانگ رہے. تو اب وہی لوگ, وہی خاندان والے کیا بڑھاپے میں کام آ رہے ہیں آپ کے؟ کیا کوئی خاندان والا یا کوئی رشتہ دار یا کوئی لوگ آ کر, ارے ہم لوگ کیا سمجھتی کہ بول کے انہوں شادی میں ہم لوگوں کو بلائی بھائی, چلو بڑھاپے میں ان کو مہینے کو 5,000 کا پینشن دیتا ہوں میں, سوچتے؟ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے یہ چیز. کیا بول رہا ہوں, خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. انہوں یہی بولتے میں کرو بولا, کیا میں نہیں بولا نا, میں تو کرو بول کے نہیں بولا. ہر آدمی اسی طرح فرار حاصل کرتا. تو بھائی ہماری عقل کہاں چلے گئی کہ اتنا پیسہ ہم لاکھوں کے لاکھوں میں خرچہ کر رہے, بڑھاپے میں جا کر بھیک مانگنا پڑ رہا ہے اولاد کو. اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے باپ کے لیے کہ پوری زندگی کنگ کی طرح زندگی گزارنا, پھر بڑھاپے میں جا کر بھیک مانگنا, وہ بھی کیوں ہوئی صاحب؟ یہی شادیوں کے کارن. شادیوں میں آپ نے پورا لٹا دیا, کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس, اب مانگنا ہی مانگنا ہے. چوتھا بگیسٹ نقصان کیا ہے, یہ جتنے خواتین آ کر آپ کو بھیک مانگتی نا, بیوہ ہوں صاحب کچھ تو مدد کرتے جائیے, بیوہ ہوں صاحب کچھ تو زکوٰۃ دیجیے, فطرے کے چاول دیجیے, زکوٰۃ کی ساڑیاں دیجیے. سنیں یہ جملے, کیا کبھی آپ نے اس بیوہ سے سوال کیا کہ آپ کی یہ نوبت کیوں آئی؟ میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا. کیا جواب ہے؟ وہ بیوہ کون تھی؟ وہ عورت. ارے وہ عورت کل تک تمہاری بیویوں کی طرح, تمہاری بہنوں کی طرح, تمہاری ماؤں کی طرح پردے کی زندگی گزارتی تھی, 4 دیواری میں زندگی گزارتی تھی. باہر کی دنیا اس کو نہیں پتا ہے, بہت عزت سے زندگی گزرتی تھی. لیکن ان کے شوہر نے جو بگیسٹ مسٹیک کیا کہ انہوں نے شادیوں میں پورا پیسہ خرچ کر دیا, بیوی کے نام پر کچھ بھی انویسٹمنٹ نہیں کیا, بیوی کے نام پر کچھ بھی سیونگز نہیں کیے. صاحب جب تک زندہ تھے پینشن کے اوپر ادھر ادھر سے بھیک مانگ کر گھر کا گزارا تو کر دیے, لیکن صاحب کے مرنے کے بعد اب محترمہ کو مسجد کی سیڑھیوں کے پاس آنا پڑا. حقیقت ہے. یہ جتنے خواتین گھروں میں کام کرتی ہے, یا جتنے خواتین کپڑوں کی دکانوں میں کام کرتی ہے, ذرا اکیلے میں جا کر پوچھو کہ بہن یہ نوبت کیا آئی, کیوں آئی آپ کو؟ میجورٹی لوگوں کے جواب آپ کو یہی ملیں گے, شوہر کا انتقال ہو گیا, بچوں کو پالنا ہے, گھر کا رینٹ پے کرنا ہے, بچوں کے فیسز پے کرنا ہے. اب کیا کرے گی وہ؟ اگر اس شوہر کو تھوڑا ہوش ہوتا, اگر وہ شادیوں میں پیسوں کو اڑا دینے کے بجائے وہی پیسوں کو کہیں سیو کرتا, انویسٹ کرتا, کسی پلاٹ یا فلاٹس میں لگا دیتا, کچھ کاروبار لگا کے دے دیتا پہلے سے, تو بیوی عزت کی زندگی گزارتی تھی. کیا خیال آتا کسی کو؟ دور دور تک خیال نہیں آتا. کیوں؟ ہماری پوری عقل اٹکی ہوئی ہے صرف کھانوں میں. آپ دیکھ لیجئے, ذرا 10-15 لاکھ روپے کسی مسلمان کے پاس جمع ہو گئے, آپ کو معلوم ہے کیا سوچتے ہیں؟ آج کس کا چلا کروں, کس کی چھٹی کروں, کس کی منگنی کروں. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کی دعوت, یہ عقیقہ کرنا کب کہا؟ 7ویں دن عقیقہ کرنے کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7ویں دن. سمپل فلسفہ بھی کیا ہے, 7ویں دن بکرا کاٹنا ہے, گوشت بانٹ دینا ہے, کوئی بڑا فنکشن کرنا نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو علماء نے جائز دے دیا ہے اس کو. سیدھا سیدھا فارمولا کیا ہے, 7ویں دن بکرا ذبح کر دینا ہے, گوشت تقسیم کر دینا ہے. چاہے وائف ہاسپٹل میں رہے, گھر میں رہے, گوشت بانٹنے والا معاملہ ہے. آج اس کو بھی لوگ کیا کر رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ 3-3 4-4 بچوں کے جمع کر کے ایک ہی ساتھ بڑا فنکشن ہال لے کے عقیقے نہیں کر رہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟
تو پتہ کیا چل رہا ہے، قدم قدم پر لوگوں کا عقل اٹکا ہوا ہے صرف کھانے پہ، یا تو کھانے پہ جانا ہے یا لوگوں کو کھانے کھلانا ہے. وہ پیسہ کاروبار میں ڈالنا، بزنس میں ڈالنا، انویسٹمنٹ کرنا، معاشی حالات کو بہتر سے بہتر بنانا، دور دور تک خیال ہی نہیں آتا مسلمان کا. لیکن سوال یہاں اتنی دور بزنس کی بات نہیں ہو رہی. آپ کا جو بیسک رائٹ چھینا جا رہا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی جو روڈ پر آ رہی ہے، کیا آپ کو اچھا لگتا؟ اس سے بھی دلچسپی کی بات. ٹھیک ہے، جو عزت دار خاتون ہے وہ تو پھر بھی جا کر نوکری کر رہی ہے، پھر بھی جا کر بھیک مانگ کر پیسہ جمع کر رہی ہے. اب جو لوور کلاس کی لڑکیاں ہوتی، جو بھیک مانگنا بھی گوارا نہیں کرتی، ان کو نہیں دیکھ رہے آپ زنا میں ملوث ہے آج؟ آپ دیکھ لیجئے. اولڈ سٹی کو تو بدنام کیا جا رہا ہے نا آج، نہیں دیکھ رہے آپ؟ اولڈ سٹی کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے. اولڈ سٹی کی لڑکی، کوئی نکاح کرنا چاہتا اولڈ سٹی کی لڑکی سے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی نکاح کرنا نہیں چاہتا. پتا چلے کہ لڑکی اولڈ سٹی کی ہے، ارے نہیں یار، اولڈ سٹی کی لڑکیاں صحیح نہیں رہتے، کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، یہی معاملہ چل رہا ہے کہ صاحب کماتے نہیں، خالی شراب پی لیتے بیٹھے، دوستوں کے ساتھ گپے مار لیتے بیٹھتے. لیکن جوان لڑکیاں کمائے گی، کتنے گھروں میں نہیں دیکھ رہے آپ؟ جوان لڑکیاں کمائی کے لیے نکل جائے گی، جوان لڑکیاں کماتے ہوئے بیٹھے گی. اب ذرا باپ کو جب مزہ لگ گیا کہ یار بیٹی کما رہی، اب اگر بچی کی شادی کر دوں گا میں تو پھر کمائی کا ذریعہ بند ہو جاتا. تو جانتے بوجھتے ہوئے بچیوں کی شادیاں نہیں کروا دیے جا رہے. اب ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ کیا بچی خاموش بیٹھے گی خیریت کے ساتھ؟ اس کو بھی تو خواہشات ہوتے، اس کو بھی تو فیلنگز ہوتے، کوئی نہ کوئی تو اس کو بھی تو چھیڑے گا. تو اب وہ شادی ہونے تک کیا خاموش بیٹھے گی؟ جو کرنا تھا وہ کر دے گی. دوسرا، کیا ایسی بچیوں کی شادیاں جلدی ہوں گی جن کا باپ خود ذمہ دار نہیں ہے؟ تو اب وہ بچی کیا کرے گی؟ یا تو سیدھے سیدھے زنا میں ملوث ہو جائے گی، یا کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی. آج وہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں نا آپ، مسلمان لڑکیاں کس کے ساتھ بھاگتی؟ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان لڑکے شریف ہے، مسلمان لڑکے بھی تو غیروں کی لڑکیوں کو بھگا کر لا رہے ہیں. لیکن یہاں میں اس زاویے کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان لڑکیاں جو بھاگ تو رہی ہے غیروں کے ساتھ، اس میں میجورٹی وہ لڑکیاں آپ کو ملے گی، میجورٹی جو یہ کہے گی کہ ہمارا باپ ایفورڈ نہیں کر سکتا. ڈسٹرکٹس میں جا کر کئی گھروں کا آپ جائزہ لے سکتے جہاں خود باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا تیری شادی ہم نہیں کر سکتے، اگر کوئی پسند آیا تو چلے جاؤ. تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں میں. لیکن ساتھیوں کہ آپ سب لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے. اگر آپ ایسا سوچ رہے تو بالکل غلط فہمی میں ہے. کیوں؟ آپ ایک جملہ یاد رکھیے، آپ نے ایک غلط مثال قائم کر دیا. اس وجہ سے غلط مثال قائم کر دیا کہ دیکھ لیجئے، آپ جب نماز پڑھتے آپ کے ذہن میں خیال آتا اللہ کے رسول ایسی نماز پڑھے، میں بھی ایسی نماز پڑھتا ہوں. آپ جب داڑھی بڑھاتے آپ کے ذہن میں خیال آتا اللہ کے رسول نے مکمل چھوڑنے کا حکم دیا، میں مکمل چھوڑ دوں گا. خیال آ رہا ہے نا؟ جب بات شادی کی آتی، کیا کسی کے ذہن میں خیال آتا اللہ کے رسول نے جیسے شادی کی میں بھی ویسی شادی کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جیسے ودا کیا تھا میں بھی ویسے ودا کروں گا؟ آتا خیال کسی کو؟ دور دور تک خیال نہیں آتا. یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں خیالات کیا آئیں گے؟ کل جو دعوت کی تھی نا دوست میرا، اس کی طرح کی دعوت کروں گا میں. انہیں جو اسٹیج ڈیکوریشن کرا تھا نا، اس کی طرح کا اسٹیج ڈیکوریشن کرنا ہے. انہیں جہاں شاپنگ کر کے آیا تھا وہاں جا کے شاپنگ کروں گا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ آج یہ بڑوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے. سمدھاوے 4 قسم کے کھانے کھلائے، بچے والے ہیں ہم لوگ، 5 قسم تو کھلانا پڑتا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ عورتوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے. جھٹانی ہماری 5 تولے ڈالی کہتے سونا، کم از کم 10 تولے تو بھی ڈالنا پڑتا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بات جب شادی کی آ جاتی تو ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر اسی طرح کرنے کی چکر میں اپنے معاشی حالات کیا ہے، فائنانشیلی کتنا لاس ہو رہا ہوں، کتنے سال پیچھے جا رہا ہوں، سوچنا نہیں چاہ رہا. صرف مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج جو زندگی تنگ ہو گئے نا، ہماری جو زندگیاں تنگ ہو گئی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری کم کمائی ہے، مکان تنگ ہے، کمائی تنگ ہے، یہ وجہ نہیں ہے. کم کمائی کی وجہ سے تنگ دامنی کا شکار ہو رہا ہے. کم کمائی ہے اس وجہ سے زندگی میں سکون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. زندگی کا سکون اسی لیے ختم ہو گیا کہ آپ کی طرح جینا نہیں چاہ رہے، آج آگے والے کی طرح جینا چاہ رہے. آپ آگے والا جیسا جی رہا میں ویسا جیتا ہوں، آگے والا جیسا شادی کرا میں ویسی شادی کرتا ہوں. انہیں اس کی بچی کی شاپنگ کہاں کروایا، ہاں اس سے بڑی شاپنگ میں کرواتا ہوں. جب سے آپ نے یہ مقابلہ شروع کر دیا آپ کی زندگی حرام ہوگی، وہاں سے زندگی کا سکون ختم ہو گیا.
آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو ہے اس میں خوش ہوں میں بس الحمدللہ. تو دیکھ لیجئے زندگی میں سکون ہی سکون ہے. یہی تو وجہ ہے. صحابہ کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ پہننے کے لیے کپڑے بھی میسر نہیں تھے تو کئی صحابہ کی ایسے بھی مثالیں ملیں گی آپ کو کہ وہ ٹاٹ لپڑا کرتے تھے. آج تو ٹاٹ کا بھی رواج نہیں ہے, گاؤں میں ملتے آپ کو ٹاٹ لپڑتے تھے. لیکن کیا مثال کہا جا رہا ہے؟ وہ صحابہ ٹاٹ لپیٹ کر بھی اتنا ہی خوش ہے ذہنی طور پر جو آج مخمل کے گدوں پر سو کر بھی آپ اتنا خوش نہیں ہیں. کمپٹیشن کا لائف ہے, مقابلے کی زندگی ہو گئی. یہی تو وجہ ہے ساتھیوں. اگر گھر کا بڑا بھائی اپنی بچی کی شادی میں خوشی سے, چونکہ فتویٰ مل گیا نا ان کو, خوشی سے کر رہے ہیں تو جائز ہے. اگر گھر کا بڑا بھائی اپنی بچی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو کیا چھوٹے بھائی کی بیوی اس کی زندگی حرام نہیں کر دے گی؟ تمہارا بھائی 5 لاکھ روپے خرچہ کرا, تم 6 لاکھ تو خرچ کرنا پڑتا اپنے کو. تم سود پہ قرضہ لاؤ, جائیداد بیچو, کاروبار بیچو, فلاٹ بیچو, پیاٹ بیچو, کچھ بھی کرو. ضرورت پڑی تو میرے زیور جو ہے نا وہ بھی کہیں رہن میں رکھ کے لاؤ, لیکن 6 لاکھ تو خرچہ کرنا ہے جی اپنے کو, ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی. رشتہ داروں کے سامنے کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں میں؟ نہیں دیکھ رہے گھروں میں یہ جو الفاظ نیچے سے آ جاتے ہیں نا میڈم کے پاس سے, تو پھر یہ مرد کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا پروفیشنلسٹ کیوں نہ ہو, بیگم کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہو. تو اسی لیے ساتھیوں آج کا عنوان یہی ہے, معاشی طور پر حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے. بچہ بھی کہے گا آج ہمارا دشمن کون ہے تو اسی کو دشمن بتاتے سب لوگ. ایمانداری سے بتائیے, کیا آپ کو بی جے پی RSS والے نے آ کر کہا کہ شادی میں بچی والوں کے پاس جہیز لے لو؟ کیا اس نے گن پوائنٹ پر لگا کر کھانا لینا ہی لینا ہے ورنہ UAPA لگا دوں گا تیرے اوپر, کہا انہوں نے؟ نہیں. تو بھائی آپ یہاں ایمانداری سے دیکھ لیجئے, اس کو جو آپ دشمن بتا رہے تو وہ کس زاویے سے آپ کو دشمن ہے؟ نکاح تو آپ خود سب سے بڑے دشمن بن رہے نا نکاح کے معاملے میں. خود رشتہ داروں کو خاندان کا بہانہ بنا کر آپ اپنے نفس کے سارے معاملات مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ حالات ہو رہے ہیں. اس کے نتیجے میں آج مسلمان بیکورڈ لیول پر پہنچ گیا ہے. آپ کے خاندان میں دیکھ لیجیے, IAS آفیسر, IPS آفیسر, یہ جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں, یا انڈسٹریلسٹ کا نام لے لیجئے, کسی بڑے بڑے کمپنی کے CEO کا نام لے لیجئے, یا کسی ٹاورز کے مالک کا نام لے لیجئے, کوئی مسلمان دکھے گا آپ کو؟ دور دور تک مسلمان نہیں ملے گا. اگر کوئی اکا دکا مل بھی گیا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مسلمان ہے. کیوں؟ دین اسلام کی تعلیمات سے صاحب دور ہے. لیکن باقی جتنے جگہ آپ دیکھ لو, دھوکہ دینے میں کیوں نہ ہو, چھوٹے چھوٹے پروفیشنز میں کیوں نہ ہو, مشکل کی زندگی گزارنا کیوں نہ ہو, پورے کون ملیں گے آپ کو؟ پورے مسلمان ملیں گے. یقین نہیں ہوتا تو ذرا اس حیدرآباد کے کسی بھی سائڈ سے آپ چلے جائیے ہائی وے کے اوپر, ORR سے گزرتے ہو کسی بھی مین روڈ پہ آپ نکل جائیے, ہائی ویز کے اوپر کسی بھی ڈسٹرکٹ کو نکل جائیے, راستے میں جتنے ٹاورز نظر آتے, راستے میں جتنے بڑے بڑے بلڈنگز نظر آتے, سب کے مالک کون ہیں؟ غیر مسلمان ہیں. دلچسپی کی بات کیا ہے, اس بڑے بلڈنگ کے واچ مین کون ہے معلوم آپ کو؟ مسلمان ہیں. باغ کو پانی مارنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے. گھر میں کام کرنے والی کون ہے؟ مسلمان ہے. پوچھا لگانے والی کون ہے؟ مسلمان ہے. یہ سب چیزیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, اگر بذات خود آپ اکیلے کروڑ پتی کیوں نہ ہو, لیکن آپ کے اطراف کے 99 آپ کے مسلمز پورے لوور کلاس میں ہیں, تو آپ کی شناخت بھی لوور ہی میں شامل کی جائے گی, ہائر کلاس میں شامل نہیں کی جائے گی. اور یہ شادیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مین روٹ کاز بن رہے ہیں. اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد فیصلہ کر لیجئے, جب کبھی بھی لڑکا یا لڑکی کی شادی کرنا ہے تو سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر شادی کرنا ہے, اور رشتہ اسی جگہ کریں گے جس جگہ پہلے سے یقین ہو کہ وہ سنت پر شادی کرتے ہیں. اور معاملہ اگر لڑکی کا ہے تو پھر لڑکی کے باپ کو تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ کرے. وہ ان ڈراموں کو اور یہ الفاظ کو بند کر دیجئے کہ نہیں اگر ایسا خرچہ نہیں کریں گے تو پھر کیسا شادی ہوتی. یہ آپ کی ایمانیات کے خلاف ہے. کہ آپ نے کوشش کی اس طرح کی؟ کوئی کوشش آپ کی نہیں رہی سنت پر کرنے کی. اگر آپ سنت پر نکاح کرنا ہے لڑکی کے لیے, تو اگر آپ ایسے رشتے تلاش کریں گے تو کئی لڑکے آپ کو مل جائیں گے, لیکن آپ کی خواہش ہوتی کہ لوگوں کو خوش کرنا. اگر ان کو خوش کرنے کی کوشش میں آپ بیٹھے رہیں گے تو یہ معاشی طور پر آپ کے حالات خراب ہو جائیں گے اور لوگوں سے بھیک مانگنے کی نوبت آپ کی آ جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے
اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو ہماری شادیاں سنت پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے۔